إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین
ساقی کوثر، خیر الورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، ابھی میں نے اور آپ نے جنازہ کی نماز ادا کی۔ سوچا کہ اسی ماحول پہ بات کی جائے۔ کیونکہ مجھ سمیت کافی لوگ موت سے غافل ہیں۔ مرنے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذات کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو کثرت سے یاد کریں آپ۔ بندہ جب موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ جب میرے آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی تو انشاءاللہ دین کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے، بھلائی کی طرف راغب ہوتا ہے، نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ سورہ قیامہ سے میں نے کچھ آیتیں تلاوت کی۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندے سے شکوہ بھی کی، پر مرنے کا ایک منظر بھی پیش کیا ہے۔ اور پھر بندے کی ایک عجیب کیفیت ہے جو بندہ بتانے سے قاصر ہے۔ وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ آپ سے بات نہیں کر سکتا، آپ کو بتا نہیں سکتا۔ رب نے پھر ہمیں بتایا کہ یہ مرنے والے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے اور کیوں ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، کا خبردار، تم نے اس جلدی والی چیز کو، دنیا کو پسند کر لیا، آخرت کو تم نے چھوڑ دیا۔ یہ دنیا جس کی عزت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ وہ لگا ہے کہ ہمارا مین مقصد، ہمارا پورا جو ٹیمپو، ہمارا پورا ذہن دنیا پہ لگا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ نہ ہم نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھا، نہ شام دیکھی، نہ سحر دیکھی، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ اپنا دیکھا، نہ پرایا دیکھا۔ میں ناراض نہ ہونا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس دور کے اندر جانور کو آرام ہے لیکن حضرت انسان کو آرام نہیں ہے۔ اس کی ضروریات زندگی اتنی بڑھ چکی، اتنی بڑھ چکی، اتنی بڑھ چکی، کما کما کے اس کا حال خراب ہو گیا لیکن پوری نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ تم نے دنیا کو ترغیب دے دی، دنیا کو اہمیت دے دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ بندے تو نے دنیا کو اہمیت دے دی لیکن میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہے۔ یہ ہمیشہ والی زندگی نہیں، ٹیمپریری، عارضی، وقتی، کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک چھوٹی سی موبائل 10-20-50 ہزار روپے کی لیتے ہو تو دکاندار کی جان لے لیتے ہو، اسے پتہ نہیں کیا کیا لکھواتے ہو، وارنٹی بھی دو، گارنٹی بھی دو، یہ بتاؤ وہ بتاؤ یہ بتاؤ۔ خراب ہو جائے تو اس کے لالے پڑ جاتے ہو، اس کے جان کھا جاتے ہو کہ نہیں جی یہ تو آپ کو لینا ہے، آپ کو دینا ہے۔ کیسی ہم محنت کرتے ہیں لیکن میری آپ کی زندگی کتنی ہمیں، لیکن ایک سیکنڈ ایک پل کی بھی آپ کی میری وارنٹی نہیں ہے۔ جاؤ، ہے کسی کے پاس؟
کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب میں اتنی زندگی زندہ رہوں گا؟ جب میری آپ کی وارنٹی نہیں ہے تو پھر رب سے دوری کس بنیاد پر ہے؟ پھر یہ دین سے دوری کس بنیاد پر، یہ قرآن سے دوری کس بنیاد پر ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری کس بنیاد پر، کس چیز کا آپ کو گھمنڈ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے مجھے آپ کو آمادہ کر رہی ہے نافرمانی پر کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی؟ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، کہا کہ دنیا کو تم نے پسند کر لیا، آخرت کو تم نے چھوڑ دیا، آخرت کو تم بھول گئے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، ہنستے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، کہا اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن جہنمی کبھی بھی اللہ سے ملاقات نہیں کر سکے گا روبرو۔ جنت میں جانے والا بندہ چاہے اول میں جائے چاہے آخر میں جائے، جب بھی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ کہا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ کچھ لوگ بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، کہا کہ کچھ چہرے بڑے باسی ہوں گے، اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے، انہیں یقین ہو چکا ہوگا آج مجھ سے کمر توڑ حساب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آج تو بھائی میں صحیح پھنس گیا، آج کوئی مہلت نہیں۔ کہا کہ ایسے ہوں گے جو بڑے اداس ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے۔ کیوں نہ پریشان ہو؟ نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں، نہ گھر والے ہیں، نہ بچے ہیں، نہ سایہ ہے، گرمی بھی شدت کی ہے، 1 میل پر جو ہے آ کے سورج رکا ہے۔ کہا کہ اسے یقین ہو چکا کہ آج میرا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، کیونکہ وہ زندگی جو گزار چکا ہے اسے احساس ہو جائے گا کہ آج میں نے جو حساب دینا ہے یہ بڑا سخت مجھ سے حساب ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہا کہ خبردار جب تمہاری روح نیچے سے نکل کے حلق پہ آ جاتی ہے، کہا جاتا ہے کسی دم پھونک والے کو لے آؤ، کسی دم کرنے والوں کو لے آؤ، کسی مولوی صاحب کو لے آؤ، کسی حبیب کو لے آؤ، کسی طبیب کو لے آؤ، بڑے بڑے ڈاکٹر پورے ان کو گھیرے کیے ہوئے ہیں، آپ بھی جیب کھولا ہوا ہے پیسوں کا کہ پیارے کو بچانا ہے، جگہ بھی بیچ دی ہے، بنگلہ بھی بیچ دیا ہے، فلیٹ بھی بیچ دی ہے، گاڑیاں بھی بیچ دی ہیں، یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اس مرنے والے کو بچایا جائے۔ مولوی صاحب کو بلا لو، اس کو قرآن پڑھ لے، مولوی صاحب کے قرآن سے بندہ مر جاتا تو سارے ملا کے پڑھنے سے مر جاتے، کوئی نہیں مرتا۔ سارے جمع ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار جب تمہاری روح نکل کے تمہارے حلق پہ آ جاتی ہے، تم سارے کے سارے اسے دیکھتے رہتے ہو لیکن اللہ بالکل بے بس ہو، دیکھ رہے ہو، کچھ کر نہیں پا رہے۔ ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں، دم پھونک والے لگے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہ تم سارے دیکھتے رہ گئے۔ ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، مال و مال ہے، لیکن جس کا نام روح ہے یہ اس کو بچا نہیں سکے۔ کہا تمہارے سامنے سے ہم اس کی روح کو نکال کے لے گئے، تمہاری جرت نہیں، تم حیرت میں پڑ گئے، عبرت میں پڑ گئے، لیکن تم کر نہیں کچھ نہیں سکے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَا تُبْصِرُونَ۔ او لوگو سن لو، اس مرنے والے کے تم جو قریب ہیں، تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ خالی آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، یعنی میرے فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے فرشتے تمہارے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ اور بندے اگر تو واقعی کسی کے تابع نہیں ہے، کسی کے حکم کے نیچے نہیں ہے،
پھر اس روح کو جو حلق میں اٹکی ہوئی اس کو نیچے کر کے دکھا دو کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، تم نے دنیا میں ایسی زندگی گزار دی، اب میں رب تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ سارے کے سارے تم موجود ہو، اب ایسا کر لو کہ جو روح ہم نے اس کی نکال کے اس کے نرخرے تک پہنچا دی ہے، اب ایسا کر لیجئے کہ یہ سارے طبیب، حبیب، ڈاکٹر، مونی، ملا، دم والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کہتے نیچے کر کے دکھا دو۔ سوال ہی پیدا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، پھر اللہ نے مرنے والے کی بات کو چھیڑا، پہلے آپ کی بات کو چھیڑا، پھر اس کی بات کو چھیڑ دیا، کہ مرنے والے کو یقین ہے کہ فراق کے دن آ گئے، جدائی کے دن آ گئے۔ ہائے ہائے یہ گھر بھی مجھ سے جا رہا ہے، جس کے واش روم کے لیے میں نے جرمن سے ٹائل منگائے تھے۔ مولوی صاحب، جی صاحب، وہ پتہ ہے آپ کو میں نے جو ہے نا واش روم کے لیے جرمن سے ٹائل منگائے تھے، جرمن سے کتنے لاکھ کیا ہے؟ وہ جی کوئی 30 لاکھ روپے۔ اچھا، کوئی 30 لاکھ کی حیثیت نہیں تیرے پاس؟ ارے بیٹھنا تو نے اندر 10 منٹ ہے، 20 منٹ سے زیادہ بیٹھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، یعنی کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ اس 10-20 منٹ کے لیے تم نے کروڑ روپے، لاکھوں روپے لٹا دیے، کیوں؟ جامع ترمذی کی روایت ایک بات سن لیجیے اللہ کے بندو، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، بندہ ایک قدم اٹھائے گا، دوسرا جیسے اٹھانے کو کوشش کرے گا کھڑے ہو جاؤ بھائی، آگے نہیں جانا۔ کچھ سوالات کے جواب ہیں، عن عمری فیما ابلا وعن شبابی فیما ابلا، عن عمری فیما افنا، وہ بندے عمر کہاں فنا کی تو نے؟ میں نے آپ کو ایک عمر دی تھی، کہاں لگا دی؟ میں نے جوانی دی تھی، کہاں لگا دی؟ میں نے دولت دی، اس کو آپ نے کہاں لگایا؟ اور تم اپنے سورسز بتاؤ کہ تم نے دولت لائی کہاں اور لگائی کہاں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ پوچھا نہیں جائے گا مجھ سے، آپ سے، اور مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ میں نے آپ کو علم دیا تھا، اس علم کا آپ نے کیا کیا؟ یہ 5 سوال جب تک بندہ نہیں دے گا اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتا۔